السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا ذلیل دھتکارا ہوا، پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم میں تم سب کو ضرور بھروں گا. محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 18 تلاوت کی گئی. آیت کریمہ کا ترجمہ بھی اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اس سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 10 سے لے کر کے اب تک اور اس کے بعد بھی کئی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ان کا مقام اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، انسان کا جو مقام ہے اور ان کا جو مرتبہ ہے اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اور ان کو دنیا کے اندر کس انٹینشن کے ساتھ رہنا چاہیے، کس ارادے کے ساتھ دنیا میں رہنا چاہیے، کس نیت کے ساتھ دنیا میں رہنا چاہیے، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانوں کو ٹھہرنے کی جگہ دی، یہاں پر ان کو رہنے کا مقام بتلایا، یہاں پر ان کے زندگی کے گزر بسر کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا فرمایا، اور ہر طرح کی نعمتیں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس دنیا میں پیدا فرمائی ہے وہ سب کے سب انسانوں کے لیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے انسانوں کا جو اصل مقام ہے اس کو بیان کرتے ہوئے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کو بیان کیا، اور یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے آدم کو مٹی سے، یعنی کھنکتی ہوئی مٹی سے، چپکتے ہوئے گارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ان کو، تو فرشتے جو اس وقت کے بڑے ہی بزرگ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آج بھی اور جب سے ہیں تب سے اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے جو بزرگ مخلوق ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی آدم کو میں روح پھونکوں فوراً تم تمام کے تمام ان کو سجدے کے لیے گر جانا. یہ اصل میں انسانوں کو ان کا مقام بتلاتے ہوئے آپ کو یہاں پر ایک بات اور واضح کر دیں کہ جو سجدہ ہے، یہ جو سجدہ کیا گیا سیدنا آدم کو، یہ تعظیمی سجدہ تھا. یہ سجدہ پہلے تھا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ نہیں ہے کسی کو بھی کرنا. اگر کوئی کسی بزرگ، کسی پیر کے پیر پر گرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے پیر پر جھکنا چاہیے، یا 365 دنوں کے جو سال ہوتے ہیں، سال کے کسی ایک دن کو مقرر کر کے اس دن اپنے پیر کے پیر پر جھکنا یا اپنے ماں باپ کے پیر پر جھکنا اور یہ کہنا کہ ہم تعظیم کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، ہماری شریعت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو دراصل وہ شرک کو ہوا دینے والا، وہ مشرک ہے، شیطان کا پیروکار ہے، اسی شیطان اور ابلیس کا پیروکار ہے جس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. محترم سامعین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم کو بنانے کے بعد فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، تو تمام کے تمام فرشتے سجدہ کر لیے، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہنے والا، ملائے اعلیٰ کے مقام پر رہنے والا جو ابلیس تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں، ہم آگ سے بنے ہیں، آدم مٹی سے بنا ہے، ہم سجدہ نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تم کو حکم دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو تکبر کرتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر حکم ہمارے سامنے ہو اور ہم اگر اس حکم کو نہیں مانتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم بھی تکبر کرنے والے ہیں. اللہ کا حکم ہمارے سامنے پیش ہوا اور ہم اس کو نہیں مان رہے ہیں، ہم بھی تکبر کرنے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کہتے ہی ہیں حق کو نہ ماننا. تکبر کہتے ہی ہیں کہ حق کو نہ ماننا. ابھی کسی آدمی کے سامنے یا کسی قوم کے سامنے، کسی جماعت کے سامنے قرآن و حدیث کی بات رکھی جائے اور وہ نہیں مانے، سمجھ لیجیے کہ وہ تکبر کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر ہے حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنا. تو یہی چیز ابلیس نے کیا. ابلیس نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تکبر کرنا تیرے لائق نہیں ہے، تو یہاں سے نکل. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ آپ ہمیں مہلت دیجئے، قیامت کے دن تک مہلت دیجئے. یہ جو آپ نے پیدا کیا ہے مخلوق کو، آدم کو، اور اس کی جو اولاد ہوں گی،
ہم ان کو کمپلیٹلی بہکا کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جب مہلت دے دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہلت دیا، اس کو مہلت دیا، تو اس نے ایک دم کلیئر کہا کہ ہم یہ جو آدم ہے اس کے ہر ایک کو بہکا کر کے جہنم کے اندر ڈالیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا پھر سے، یہ آیت نمبر 18 ہے، اس میں اللہ نے کہا قال اخرج منها مذءوما مدحورا. یہ جو ملأ اعلیٰ ہے جس پہ اب تک تو تھا، اب تو یہاں سے نکل جا. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری سے چشم پوشی کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری سے نکل کر کے دوسرا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کا جو مقام ہونا چاہیے وہ دوبارہ اس کا مقام نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین مقام مرتبے والا آدمی وہ ہے جو زیادہ اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنے والا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرے گا اس کو اتنا ہی بڑا مقام ملے گا. جیسے ہی اس نے اللہ کے حکم سے بغاوت کی، اللہ نے کہا کہ تو ملأ اعلیٰ سے نکل جا، تو بالکل ذلیل اور دھتکارا ہوا ہے. سامعین کرام، اللہ نے آگے مزید کہا کہ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. تو جو کہہ رہا ہے کہ آدم کے اولاد میں سے ہم بہکائیں گے لوگوں کو اور ان کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے، تو لوگ آج میں تمہارے سامنے اعلان کر دے رہا ہوں کہ جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا اس کو جہنم سے میں بھر دوں گا. لمن تبعک منہم، انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا البتہ میں اس کو ضرور بھی ضرور جہنم میں بھر دوں گا. سامعین کرام، یہاں پر تو اتنی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 63، 64، 65 میں کہا، ایک دم کلیئر کہا اللہ نے، قال اذهب ابلیس تو نکل جا، فمن تبعک منہم، انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. اب سوچ لیجئے کہ آج دنیا میں غیروں کو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں میں کتنا شیطان کے پیروکار ہیں. غیروں کو تو چھوڑ دیجئے، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں شیطان کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے شیطان کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے شیطان کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ نے کہا فمن تبعک منہم، ان میں سے جو تیری اتباع کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو اس کی جزا جو ہوگی وہ جہنم ہوگی، اور جہنم جو سزا ہوگی وہ پورا پورا بدلہ ہوگا. اس کے بعد آگے اللہ نے مزید کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. تو کہہ رہا ہے کہ تو انسانوں کو بہکائے گا نا، جا اپنی آواز سے انسانوں میں سے جس کو چاہنا ہے، جس کو چاہ رہا ہے تو بہکا لے. آگے مزید کہا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجُلِكَ، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور انسانوں میں سے جن کے بارے میں تو چاہے، جو تیرا لشکر ہے، تیرے چیلے ہیں، ان تمام کو اس کے اوپر تو جو ہے بھیرا دے. اور آگے مزید کہا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مال اور اولاد میں تو شرکت کرتا رہ، وَعِدْهُمْ، اور ان سے تو وعدہ کرتا رہ. اور آگے کہا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے. ابھی ہم لوگوں کے دلوں میں جو وسوسہ آتا ہے نا، ایسا نہیں ایسے کر لو، اگر یہ دین کا کام کرو گے تو بڑا نقصان ہوگا، اگر یہ دنیا کی طرف آؤ گے تو بڑا فائدہ ہوگا. ہم لوگوں کے دلوں میں وسوسہ آتا رہتا ہے، نہیں یہ نہیں کرو، نہیں استاد کی بات مت مانو، نہیں باپ کی بات مت مانو. باپ کی بات مان لو گے، استاد کی بات میں تو مزہ نہیں ملے گا. یہ جو شیطان جو ہے نا، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے آدمی کے دلوں میں. یہ سارے وسوسے شیطان آدمی کے دل میں ڈالتا ہے. اللہ نے کہا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں. اس کا کام بس اتنا ہی ہے کہ لوگوں کو سیدھے رستے سے ہٹا کر کے غلط رستے پر ڈال دینا. اس کا بس اتنا ہی کام ہے، آگے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جو لوگ بھی دنیا میں شیطان کے چنگل میں آ کر کے بہک جائیں گے، کل وہ اللہ کے بارگاہ میں اگر بولیں گے بھی کہ اللہ شیطان نے مجھ کو بہکایا تھا، یا شیطان کے سامنے الزام دیں گے کہ تو نے مجھ کو بہکایا تھا، تو شیطان اپنے ہاتھ کو کھڑا کر لے گا. بھائی ہم تم کو بہکائے نہیں تھے، ہم تم کو زبردستی نہیں کیے تھے، ہم نے ایک بات تم کو بتایا، تم نے میری بات مان لیا، وہ تمہاری مرضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہہ گا کہ ہاں تیری مرضی تھی، تجھ کو میں نے اختیار دیا تھا. اللہ نے اسی لیے یہاں پر کہا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور آگے اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، دیکھو جو میرے بندے مخلص ہوں گے نا،
جو میرے مخلص بندے ہوں گے اس پر تیرا زور چلنے والا نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی چاہت ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں سب مخلص بندے بن کر کے رہیں. اللہ کی یہ چاہت نہیں ہے کہ دنیا دار بن جائے. اللہ کی چاہت یہ ہے کہ جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر ہیں وہ اللہ کے مخلص بندے بن جائے. لیکن انسان نہیں چاہ رہا ہے. انسان کو پیسہ چاہیے, انسان کو دنیا چاہیے, انسان کو رتبہ چاہیے, انسان کو بڑا بڑا مقام چاہیے, انسان کو دنیا میں یہ چاہیے وہ چاہیے. اگر 2 گھر ہے تو 10 گھر چاہیے, اگر 1 پلاٹ زمین ہے تو 10 پلاٹ زمین چاہیے. انسان کو یہی چاہیے, اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ شیطان کے راستے پر سرپٹ بھاگا جا رہا ہے. اللہ کی یہ چاہت نہیں ہے. اللہ کی چاہت یہ ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. دیکھو میرے جو مخلص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چل سکے گا. شیطان ابلیس جو تو بول رہا ہے, دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. وکفا بربک وکیلا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام بنانے کے لیے آپ کا رب کافی ہے. بس کام بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے. ابھی ہم لوگ کام بنانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام بن جانا وہ کام بن جانا. نہیں, تمہارا کام بنانے کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کافی ہے. شیطان سن لو, میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان تو پہلے ہی ذلیل ہو گیا ہے اور آگے بھی وہ قیامت کے دن ذلیل ہوگا. لیکن انسانوں کو چاہیے کہ دنیا میں اچھا عمل کر کے ذلت و رسوائی سے نکلنے کی کوشش کرے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.